اگر ہمیں صحیح نہیں گنا گیا، ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہ کی گئیں، ناجائز غیر آئینی کوٹا سسٹم پر ہمارے بچوں پر ملازمتوں کے دروازے بند رہے، ہمارے ڈومیسائل پر ہمارے شہر کے بچوں کو روزگار نہ ملے، ہر کسی کو جو کہیں سے بھی منہ اٹھا کر آئے یہاں کا جعلی ڈومیسائل بنوائے اسے نوکری مل جائے، تو ہم چند ماہ کا نوٹس دیتے ہیں۔ آج ہماری گنتی کر لو، آج ہمارا شمار کر لو، ورنہ چند مہینوں کے بعد جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو مزار قائد، ایم اے جناح روڈ یا شارع فیصل اگر کہیں کا رخ ہم نے کر لیا تو پھر واپس آنے کے لیے وہ رخ نہیں کریں گے، پھر وہاں پر بیٹھیں گے اور اپنی گنتی کرائیں گے، اپنا شمار کرائیں گے۔ کبوتر آنکھیں بند کر کے انتظار کرے گا کہ بلی چلی گئی، بلی ہمیں کھانے کے در پہ ہے۔ اگر اس کا تر نوالا بننے سے بچنا ہے تو اس یکجہتی کو، اتحاد کو کامیاب کرنا ہے۔ فیلئر از نو آپشن، ناکامی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس یکجہتی اور اتحاد کو ہر حال میں کامیاب کرنا ہے، پورے ملک کو ایک تر و تازہ، ایک خوبصورت، ایک سر اٹھا کر چلنے والی، ہر ایک کی عزت نفس کو بحال کرنے والی ایک اچھی نوجوان قیادت کو بھی آگے لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی بیٹیوں کو آگے لانا ہے، اپنے بیٹوں کو آگے لانا ہے، ان کے حوالے تنظیم، تحریک، بلدیات، صوبائی، قومی ایوان اور یہاں تک کہ نظریہ ان کے حوالے کرنا آئندہ چند سالوں کے اندر۔ اور جتنا جلدی ہم نے یہ کام کیا اتنی جلدی ہم آئندہ 50 اور 100 سالوں کی پلاننگ کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے، مردم شماری میں گنوائیں۔ اب ناممکن کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ میری آخری مثال میری اس بیٹی اور بہن کی طرح جو نو بیاہتا ہے، ابھی نئی اس کی شادی ہوئی، وہ نئے گھر گئی ہے، وہاں نندے بھی ہیں، وہاں دیورانیاں جیٹھانیاں بھی ہیں اور ساس بھی ہے، اور یہ وسوسہ اور یہ ڈر بھی ہے کہ یا اللہ وہاں کیا ہوگا، وہاں کیسے گزارا ہوگا۔ تو یہ تحریک اور تنظیم بھی اسی طرح ہو گئی ہے، یہ وڈیرے ساز بن گئے ہیں، یہ جاگیردار نندے بن گئی ہیں، یہ سرمایہ دار دیورانیاں جھٹانیاں بن گئی ہیں۔ تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ روایتی جو فارمولہ ہے اسے ترک کرنا ہوگا۔ وہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے، دل میں وسوسے ہے، وہ یہ دعا کر رہی ہے کہ یا ربا یا تے سس چنگی ہوئے، کیا کہا؟ یا ربا یا تے سس چنگی ہوئے یا پھر اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوئے، ہے یا نہیں ہے؟ یا تے سس چنگی ہوئے یا اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوئے۔ تو میرے خیال میں یہ دعا نہیں کرنی ہمیں وہاں جا کر 2 سال میں 1 سال میں ایسی محنت کرنی ہے کہ سس ساس بھی بیک سیٹ پر، نندے بھی، جیٹھانیاں دیورانیاں بھی، اور ہماری نو بیاہتا دلہن جو بہن بیٹی ہے وہ فرنٹ سیٹ پر ہو اور ڈرائیونگ سیٹ پر ہو، اور پورے پاکستان کو 23ویں صدی میں لے کے جا رہی ہو۔ بہنوں اور بیٹیوں کو بھی رول دینا ہے، ڈائریکٹ الیکشن میں بھی ان کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم یہ ریکارڈ توڑیں گے انشاءاللہ۔ صرف بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ریزرو کوٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ بیچاری اسی پر خوش ہو جاتی ہیں، ان کا حق ہے، وہ محنت کر سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری بہنوں اور بیٹیوں میں بھائیوں اور بیٹوں کے مقابلے میں کرپشن کی شرح بھی الحمدللہ صرف بہت کم نہیں بلکہ 0 ہے۔ بہنیں بیٹیاں زیادہ محنت کرتی ہیں، ان کو انشاءاللہ زیادہ آگے لانا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہنیں بیٹیاں بھی خاموش بیٹھی ہیں، ڈرتی ہیں کیا گھر والوں سے، اپنے بھائیوں سے؟ ہیں؟ ارے آپ کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم جب ان کو نپٹیں گے تو ان کو بھی نپٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ گھر گھر جائیں، کام کریں، محنت کریں، نئے لوگوں کو ممبر بنائیں، آگے لائیں، تبھی قافلہ مضبوط ہوگا۔
بہت سے لوگ ناراض ہیں، ان کو منائیں، مایوس ہیں ان کو مایوسی سے نکالیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کامیاب جلسے کی 18 مارچ 39واں یوم تاسیس، کامیاب جلسہ، کراچی کی حالیہ تاریخ کا ایک بڑا جلسہ، اور ابھی یہ ابتدا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے میں نے تو کئی سالوں سے یہ کہا ہوا ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ مہاجر۔ اور آخری مخالفین کے لیے کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے، ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے۔ شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے۔